أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارو بھائیو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ قل، اے میرے محبوب، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرما دیجئے کہ میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں آپ سے کوئی دنیا نہیں چاہتا، اپنی تبلیغ کے عوض میں کچھ نہیں چاہتا، صرف ایک چیز چاہتا ہوں جو کہ پہاڑ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اِلَى الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کیجیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ میرے اہل بیت ہے۔ ویسے اہل بیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں جو کہ تمام امت المومنین کی مائیں ہیں۔ اسی طرح آپ کے بیٹے بھی آتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ آپ کی دوسری بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ یہ اہل آپ کی دائی جنہوں نے دودھ پلایا حضور پاک، وہ بھی آتی ہیں، مگر ایک چھاننا لگا ہوا ہے۔ اس چھانے میں ایک چیز چھان کی جیسے نکلی ہے، ایک زیادہ ایک عرق نکلی ہے، وہ ایک خاص چیز نکلی ہے، وہ یہ چار ہستیاں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن اور امام حسین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار ہستیاں اور زیادہ قریب ہیں۔ تو میں یہاں پر لفظ پنج تن پاک کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ پنج تن پاک کیا کسے جاتا ہے؟ ہمارا ضلع جنگ سے تعلق ہے، پاکستان کا ضلع جنگ ہے۔ اس ضلع جنگ میں ایسے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، جب ان کے سامنے پنجتن پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ایک اپنی برتری جتانے کے لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں، پنجتن پاک نہیں، ہر تن پاک، تمام تار جسے ہے نا وجود وہ پاک ہے۔ اب میں نے اس چیز کا ایک نکھیڑا کرنا ہے، اس چیز کی وضاحت کرنی ہے، تو پنجتن پاک ہیں کس وجہ سے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن حسین، یہ گلدستہ پنجتن کے یہ پھول ہیں۔ ایک گلدستہ جیسے کہ گلدستہ پڑا ہوتا ہے، سجا ہوا ہوتا ہے، اس گلدستے میں یہ پانچ ہستیاں جمع ہیں۔ جب آیت مبینہ نازل ہوئی اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن حسین کو لے کر میدان میں تشریف لے گئے، اور پھر جو سے آپ کے مدعے مقابل جیسے عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ اس بات سے عاجز آ گئے، وہ اس کا جواب پیش نہ کر سکے، وہ مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اسی طرح جب چادر تطہیر کے نیچے جمع کرنے کا موقع آیا، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا، امام حسن حسین، یہ اس وقت پھر اس چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے۔ میں نے کتاب مثنوی شان اہل بیت بھی لکھی ہے۔ میں نے جب یہ چیز دیکھی کہ جب چادر تطہیر کے نیچے جمع ہونے کا موقع آیا تو اس وقت اس چیز کی اس اہمیت کو، اس رشتے کو چار چاند لگ گئے، ایک بیٹی کے رشتے کو، ایک نواسوں کے رشتے کو، اور تیسرا داماد کے رشتے کو۔ ان کو خصوصیت حاصل ہو، اس کو ایک اعزاز حاصل ہو گیا کہ بیٹی کے ساتھ بھی محبت کی جائے، نواسوں کے ساتھ بھی محبت کی جائے، علاوہ ازیں داماد کا اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی ایک خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ لازمی چاہیے کہ ہم ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے خاوند کے ساتھ ہم خصوصی طور پر اکرام کریں، محبت کریں، احترام کریں،
ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، کیونکہ یہ چیز، یہ روشنی ہم مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِلَى الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کیجیے۔ مجھے ان کو آپ دی ذات سے سروکار نہیں تھا، آپ نے زیادہ چیز ان کی طرف دی ہے، ان کے حق کا تحفظ کیا ہے، اس طرف ان کی دیوار پر آپ نے پتھر رکھا ہے، ایسے جیسے پنجابی زبان کہتا فلانے دی کاتے وٹا رکھا۔ آپ نے اپنے بیٹی نواز و داماد کی دیوار پر ایک اینٹ رکھی آپ نے، جس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تھی حب اہل بیت، اور یہ چیز بہت پہاڑ تھی، اور یہ صحابہ کرام کا بھی اس زمانے میں ایک خاص امتحان تھا۔ جیسے کہ فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب مدائن فتح ہوا تو مدائن کا مال غنیمت اس وقت مسجد نبی میں لایا گیا، مسجد نبی کے سین میں مال غنیمت کو پھیلا دیا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے امام حسن حسین کے بارے میں کہا کہ ان کو 1,000 درہم دے دیجیے، ان کو 1,000 درہم دیا گیا۔ جب ان کے بیٹے کی باری آئی تو اس کا کہا کہ اس کو 500 درہم دے دیجیے، تو بیٹے نے اس کا احتجاج کیا، اس نے کہا کہ ابا جان، میں تو اس وقت بھی جہاد کرتا تھا جب یہ دو امام حسن حسین دونوں اپنی والدہ محترمہ کی آغوش میں ہوتے تھے، بڑے کم سن ہوتے تھے، ان کی عمر بہت کم ہوتی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، تو میرا حق تو زیادہ بنتا ہے۔ ہم تو بیوروکریٹ خاص یہ کہ شاہی خاندان کے ہم ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو ہر فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹا، اس گھرانے کے ساتھ ریس نہ کیا کر، اس گھرانے کے ساتھ ریس ہمیں یہ نا زیب نہیں دیتی۔ اگر پھر انہوں نے یہ بات کی کہ اے بیٹا، اگر تم صرف میری ایک مطالبے کو پورا کر دو کہ ان کے باپ علی جیسا کو باپ لے کے آؤ اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نانا لے کے آ جاؤ، تو میں تمہارا وظیفہ ان کے برابر کر دیتا ہوں۔ دوستو، ہم مسلمان شرم سادات کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ان پر حرام ہے۔ ہم ویسے ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پس پردہ، اس کے در پردہ پیغام یہ ہے کہ سادات ہم سے افضل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔